اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، ان لوگوں کے پاس قرآن کے ذریعے خبریں آ چکی ہیں پہلی قوموں کی، ما فیہ، جس میں مزدجر کا معنی ڈانٹ ڈپٹ منع کرنا، یعنی کہ ان واقعات اور قصوں میں کافی سامان ہے کہ یہ اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جائیں، عبرت کا سامان ہے، دھمکی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے قوموں کے واقعات میں۔ اور پھر حکمت بالغۃ، وہ بیان بھی ایسی ہوئی ہیں کمال حکمت، بالغہ مانے پہنچنے، یعنی کہ دلوں کو ہلا دینے والی، اور کمال حکمت اور دانائی پہ مبنی ہے وہ آیات اور واقعات۔ دیکھنا سورہ یوسف، اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، دلچسپی بھی ہے اور پوری نصیحت بھی ہے حکمرانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کہ کس طرح پاکیزگی والی زندگی ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے جو واقعات بھی بیان کی اس میں کمال حکمت ہے، لیکن فما تغنی النذر، نہ فائدہ دیا، نذیر کی جمع نذر، ان تنبیہات نے، ڈراوے نے، دھمکیوں نے، قوموں کے واقعات جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ان کو یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ فتولی عنہم، میرے نبی آپ بھی منہ پھیر لیں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ ان سرکشوں کے اوپر ٹھیک ہے بندہ ایک دو دفعہ سمجھا دے، لیکن جس طرح کسان اچھی زمین تلاش کرتا ہے کہ جہاں اس کی فصل ہو، تو اسی طرح دین کی دعوت دینے والے کا کام یہ نہیں کہ بس سینگ پھسائی رکھے اور بحثیں کرتا رہے، وہ ایسی پاکیزہ روحوں کو تلاش کرے جو دین حق کو قبول کرنے والی ہیں۔ فتولی عنہم، آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ یہ اللہ کے غصے کا اظہار ہے ان سرکشوں کے لیے۔ ہاں، ان کو سمجھ کب آئے گی؟ یوم یدعو الداعی، جس دن پکارنے والا پکارے گا۔ کون؟ اسرافیل علیہ السلام ایک آواز لگائیں گے، بگل میں پھونکیں گے، الی شیء نکر، ایک ناگوار چیز کی طرف بلایا جائے گا۔ نکر کا معنی یعنی کہ انجانی چیز بھی ہے کہ ایسی آواز انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ خشعن ابصارہم، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، شرمندگی کے ساتھ بھی، خوف کی وجہ سے بھی، اور اس وجہ سے بھی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جب وہ قبروں میں گئے تھے، یہ عقیدہ بھی تھا کہ ہم قبروں سے نکلیں گے تو یہ منظر ہوگا۔ یخرجون من الاجداث، نکلیں گے قبروں سے، نکلیں گے۔ قبریں یہ نہیں ہے کہ جو قبرستانوں میں، کیونکہ یہ تو مٹتی رہتی ہیں اور بنتی رہتی ہیں، بس جہاں جہاں بندے کی باقیات ہیں، وہ مڑیوں میں ہے یا کسی جگہ اس کی راکھ پڑی ہے، جہاں بھی انسانوں کا کچھ ذرات پڑے ہیں، بس وہ سب آواز سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور منظر کیا ہوگا؟ کأنہم، گویا کہ وہ اس طرح نکلیں گے، جراد، ٹڈیاں ہیں، منتشر، بکھری ہوئی، منتشر، جس طرح ایک دم ٹڈیاں نکلتی ہیں اور ایک دوسرے کو لگ رہی ہوتی ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد میں۔ سورہ قاریہ آپ نے سنی، کل فراش المبثوث، پتنگے ہیں، پروانے ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں۔ پروانے بھی اس طرح آگ کو دیکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں، تو روز محشر بھی یہی منظر ہوگا، ایک دوسرے کو لگ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، دوڑتے چلے جائیں گے اس آواز کی طرف۔ مہطعین الی الداعی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سر اٹھائے یا ٹکٹکی لگائے اس آواز کی طرف، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ میری ماں کدھر ہے، باپ کدھر ہے، دوست کدھر ہے، بس ایک حکم ہوگا رب کا کہ اس آواز کی طرف بھاگے چلے جائیں گے۔ یقول الکافرون، اس دن قیامت کے انکار کرنے والے کہیں گے، ھذا یوم عسر، یہ دن تو بڑا سخت ہے،
کٹھن ہے۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔